السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹ اور دکھی داستان کی طرف۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بھیک مانگنے والوں کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ اب تو گداگری بھی باقاعدہ ایک فن ہے۔ سیدھے روایتی طریقے سے بھیک مانگنے کے علاوہ بڑے شاطرانہ طریقے، دکھ بھری کہانیاں سنا کر جیب سے پیسے نکلوانے والوں کی بھی کمی نہیں۔ یوں مدد کے اصل حقدار مارے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان گزشتہ سالوں کے ایک ماہ رمضان میں میرے سامنے دستے سوال دراز کیے بیٹھا تھا۔ وہ گداگر نہیں، ایک مجبور اور بے بس شخص معلوم ہوتا تھا۔ میری اس سے پہلے ایک دو ملاقاتیں ہو چکی تھی تو میں نے اس سے صاف معذرت کر لینی تھی۔ وہ میرے پاس اپنی بچی کی دوا لینے پہلے بھی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے جھجکتے کہا، ڈاکٹر صاحب ایک ہیلپ چاہیے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی امید سے ہے اور اب آخری مراحل میں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بچہ ٹیڑھا ہے، بڑا آپریشن ہوگا جس کے لیے کم سے کم 30 سے 35 ہزار روپے اور بلڈ درکار ہے۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے تقریباً بے روزگار ہے، روزی روٹی بمشکل چل رہی ہے، قرض دینے کو کوئی تیار نہیں، تو وہ جی کھڑا کر کے بھیک مانگنے نکل آیا ہے۔ 8,500 اکٹھے ہو چکے ہیں، باقی کا بندوبست کرنا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور ویرانی تھی۔ سرخی یا تو رد جاگوں کا نتیجہ تھی یا غصے، احساس محرومی اور شرمساری کا۔ ویرانی اور مایوسی دل شکستگی کی عکاس تھی۔ میں نے پوچھا، آپریشن کب ہے؟ اس نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جیسے ہی پیسوں کا اور خون کا بندوبست ہو جائے فوری آپریشن کیا جائے گا۔ تاخیر سخت نقصان دہ ہے۔ مزید کوریدنے پر پتہ چلا کہ پریگنینسی زیادہ سے زیادہ 8.5 ماہ کی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس کم سے کم 2 ہفتے ہیں، مزید بھی وقت لگ جائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ آخری آپشن آپریشن تو ہے ہی۔ میں بھی آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ اگر تم اجازت دو تو یہ 2 ہفتے میں دوا دے کر کوشش کروں۔ وہ تاخیر سے شدید خوفزدہ تھا کہ اس کی بیوی کو کچھ ہو نہ جائے۔ آخر میں نے اسے نیم رضامند کر ہی لیا۔ اس کے گھر اس کی بیوی کو دیکھنے کو چلا گیا۔ چھوٹے سے میلے کچیلے گھر کی ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر اس کی بیوی 3 میلے کچیلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میلے کچیلے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کے پیلے پھٹک فاقہ زدہ چہرے پر ان کی غربت زدہ خاندان کی داستان لکھی تھی۔ وہیں میں نے اس کی الٹراساؤنڈ رپورٹ دیکھی جو کہ ایک گائنیکالوجسٹ نے ہاتھ سے لکھی تھی، جسے درست پڑھنا بھی دشوار تھا۔ بچوں نے اور شاید مریضہ نے بھی اپنے میلے کچیلے ہاتھوں سے چو کر ایک شاندار قسم کے لیٹر پیڈ کے دودھ کی طرح سفید کاغذ کو بھی میلا کچیلا کر دیا تھا۔ میں نے میاں بیوی کو تسلی دی اور انہیں آپریشن کم سے کم 15 دن کے لیے ملتوی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ویسے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہیں بھیک مانگ کر پورے کرنے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر آپریشن کی نوبت آ گئی تو رقم کا بندوبست میں کر دوں گا۔ کلینک پہ آ کر میں نے اسے کالوفیلم 30 میں 1 ہفتے کے لیے دے دی، ساتھ میں کلکیریا فاس اور کالی فاس بھی۔ کچھ کھانے پینے کے بارے میں ہدایت دی۔ 15 دن گزر گئے۔ اس دوران میاں بیوی میرے رابطے میں رہے۔ اس کی بیوی کی عمومی صحت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی تھی۔ اب میاں بیوی الٹراساؤنڈ کروانا اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا چاہتے تھے۔ میں مختلف ہیلے بہانوں سے آج کل پہ ٹالتا رہا۔ اس دوران میں حسب توفیق ان کی خدمت بھی کر رہا تھا اور آپریشن کے بندوبست کا وعدہ بھی کر چکا تھا، اس لیے ان کے دلوں میں میرا لحاظ اور احترام تھا۔ وہ روکے رہے۔ اس دوران اس کے میاں نے مانگنا جاری رکھا اور 30-35 ہزار اکٹھے کر ہی لیے، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اسی دوران عید آئی اور گزر گئی۔ جب دل نشاد اور وقت ناراض ہو تو خاک
عید ہوتی ہے۔ بہرحال یوں مزید 15 دن گزر گئے۔ 16ویں دن درد ذہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ محلے کی ایک میلی کچیلی دائی جو اس شخص کی بیوی کو گائے بگائے دیکھنے آتی تھی، خاتون کا شور اسے بلا لایا۔ شام کو دردیں تیز ہو گئی تو خامد جو پہلے ذرا سی بات پہ بیوی میری طرف دوڑا چلا آتا تھا، شاید مجھے دل ہی دل میں گالیاں دیتا، بیوی کو لے کر قریبی ہاسپٹل کو دوڑا چلا گیا۔ جاتے ہی خاتون کو اسٹریچر پر لٹا کر لیبر روم کی طرف لے جا رہے تھے کہ لیبر روم میں انٹری سے پہلے ہی اس نے بغیر کسی مدد کے بچے کو جنم دے دیا، اور یوں زچہ بچہ لیبر روم میں داخل ہوئے اور ناف کٹنے کے بعد وارڈ میں۔ یہ احوال مجھے 2-3 دن بعد اس کے میاں نے اس مانگی تانگی رقم میں سے بچے ہوئے 5000 روپے کا نوٹ پکڑا کر سنایا۔ اس نے کہا کہ اسے اس شام مجھ پر سخت غصہ آیا تھا کہ میں آپریشن کے خرچے اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے ٹال مٹول کرتا رہا ہوں اور شاید انہیں بڑی مصیبت میں ڈال دینا چاہتا ہوں، جبکہ مجھے آپریشن کی 1% بھی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ بچے رحم میں متحرک رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جسے اکثر لیڈی ڈاکٹرز بچہ ٹیڑھا ہے کہہ کر پیسے بٹورنے کے لیے ڈراتی اور آپریشن پر آمادہ کرتی ہیں۔ اوریجنل بریچ یا بچے کی اب نارمل پوزیشن جس میں واقع آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ بہت سی قسم کے ٹیڑھے بچے ہومیوپیتھک ادویات کی چند خوراکوں سے سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی یہ یا رحم کی پوزیشن درست ہو جاتی ہے۔ وہ اسی روز ٹیڑھا 1.5-2 گھنٹے بعد ہی باخیریت گھر واپس آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں واقعی شرمندہ ہوں کہ آپ کے بارے میں غلط سوچنے لگا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا 5000 کا نوٹ اس کی جیب میں واپس زبردستی ٹھونستے ہوئے کہا، اب تو خفا نہیں ہونا، اور اس نے مسکراتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آپ کو بتانا یہ بھی تھا کہ رام مادر میں بھی بچے کے ٹیڑھے پن کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کالوفیلیم بھی بہترین دوا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آج کل یہ جو ہمارے خدمت گار ادارے تھے، یہ آج کل خدمت گار نہیں، یہ سب سے بڑے لٹیرے بن چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے دل میں صرف اور صرف خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ایک سچا اور ایماندار مسلمان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ خدمت خلق کا جذبہ اپنے دل میں رکھے اور وسعت کے مطابق اسے کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر نیو ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کومنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ اب ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری